نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خالد ربیع رحم اللہ کا قول ہے کہ حضرت لقمان کے آقا نے ان کو ایک دن بولا کہ قربانی کر کے بکری کی اسے ذبح کرو اور 2 بہترین حصے لے کر آؤ گوشت کے۔ تو حضرت لقمان دل اور زبان لے کر چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ انہوں نے بولا کہ 2 بدترین حصے بکری کو ذبح کرو اور 2 بدترین حصے لے کر آؤ۔ تو حضرت لقمان نے پھر سے دل اور زبان لے کر چلے گئے۔ تو ان کے آقا نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ جب میں نے تمہیں کہا سب سے بہترین تو تم دل و زبان لے کر آ گئے، جب میں نے تمہیں کہا سب سے بدترین اسے لاؤ تو تبھی تم دل و زبان لے کر آ گئے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کو عقل سلیم عطا کی ہوئی تھی۔ ان کا جواب یہ تھا کہ اگر یہ دونوں حصے اچھے ہیں تو ان سے بہترین کوئی حصہ نہیں، اور اگر یہ دونوں حصے برے ہیں تو ان سے بدترین کوئی حصہ نہیں۔ دل کی بیماری جو ہے نا وہ ہے کینہ۔ صحیح بخاری کی حدیث کتاب الایمان میں 51 نمبر ہے، 51 نمبر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدن میں ایک ٹکڑا ہے، ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ سمر جائے تو تمام بدن سمر جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو تمام بدن خراب ہو جاتا ہے۔ اور وہ ٹکڑا کیا ہے؟ دل۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے 2616 2616، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ اس کو قابو میں رکھو۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا ہماری باتوں سے ہماری گرفت ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے تم اوندھے منہ جہنم میں ڈالے جاؤ گے، یا نتنوں کے ذریعے۔ اللہ اکبر۔ اب زبان کے اوپر تو میں بعد میں آتی ہوں، میری پہلی بات جو ہے وہ دل کے اوپر ہے۔ ہر انسان کا مختلف نظریات ہیں، ہر انسان کی مختلف باتیں ہیں، سب کی اپنی سوچ ہے۔ میری یہ سوچ ہے کہ آپ کا دل اگر صاف ہوگا تو پھر آپ کی زبان اپنے آپ صاف ہے، کیونکہ ہمارے دل ہو چکے ہوئے خراب، ہمارے دلوں میں اتنی نفرتیں پیدا ہو چکی ہوئی ہیں، اتنی لوگوں کے لیے برائیاں داخل ہو چکی ہوئی ہیں، حسد، غصہ، غیبت کرنا، کسی کی بھی چھوٹی بات کو پکڑ کے اتنا بڑا بنا کے اس کو دل میں رکھ لینا، اس کی وجہ سے ہمارا دل جو ہے سنور ہی نہیں سکتا۔ جب تک ہم اپنے دل کو صاف نہیں کریں گے تب تک ہمارا دل تو صاف نہیں ہوگا، ہماری زبان بھی صاف نہیں ہوگی۔ کہیں نہ کہیں بیٹھ کے وہ جو دل میں برائیاں ہیں، نفرتیں ہیں، وہ زبان کے ذریعے باہر نکلیں گی۔ تو زبان کو تو اپنے آپ ہی ہم شامل کر لیں گے اس برائی کے اندر۔ دراصل ہمارے معاشرے کا اب ایک یہ المیہ ہی سمجھ لیں کہ ہم لوگوں کو یہ عقل ہی نہیں، یہ سمجھ ہی نہیں کہ کسی سے بات کیسے کرنی ہے، کوئی بھی بات ہو اس کو درگزر کیسے کرنا ہے، اس کو ختم کیسے کرنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو جمع کر 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 کے وہ اتنے سے دل کے، چھوٹا سا دل ہے، اس کے اندر اتنا بھر دیا ہے کہ اب اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں رہی ہے کسی چیز کی۔ اور اگر کسی کے ساتھ معاملہ خراب ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اس کے ساتھ بات کر کے اس معاملے کو رفع دفع کریں۔ جب وہ معاملات ختم ہو جاتے ہیں تو آپ کا دل پرسکون ہو جاتا ہے۔ پر مسئلہ یہی ہے نا کہ بات کیسے کریں، گھبراہٹ ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتا۔ اگر کسی نے آپ کے خلاف کوئی بات کی، کوئی آپ کو بتا رہا ہے تو
لڑنے جھگڑنے کی بجائے یا کسی اور تھرڈ پارٹی کی طرف جانے کی بجائے ڈائریکٹ اس سے بات کریں کہ میری آپ سے لڑے بغیر کہ مجھے پتہ لگا آپ نے میرے بارے میں یہ بات کی، تو کیا آیا آپ نے یہ بات کی؟ اگر وہ بولے ہاں کی تو اسے کلیئر کریں، بھائی کیوں کی، کیسے پتا آپ کو کہ میرے میں یہ غلطی یا میں نے یہ غلط کام کیا؟ وہی معاملہ ختم ہو جائے گا. آپ کے منہ سے اس کے لیے نفرت کے الفاظ بھی نہیں نکلیں گے، دل میں بھی نفرت نہیں رہے گی، نہ ہی آپ کسی اور کے پاس جا کے اس کے خلاف کوئی بات کریں گے جسے ہم غیبت بھی کہتے ہیں. پر مسئلہ یہی ہے کہ جائیں کیسے، بات کیسے کریں. اور اگر واقعی کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو اس کا معاملہ جو ہے وہ والے معاملات اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، پھر اللہ جانے اور وہ جانے. آپ اپنے دل سے نکال دیں. آپ کا دل آپ کو بڑا رکھنا ہے. اپنے دل میں صفائی رکھیں تاکہ اس میں اللہ کے ذکر کی گنجائش ہو سکے. تو اپنے معاملات کو آپ بہت بہترین طریقے سے تب چلا سکتے ہیں، اپنے دل کو صاف آپ تب رکھ سکتے ہیں جب دل سے لوگوں کی برائیاں نکال دیں، لوگوں کے لیے جو چھوٹی موٹی نفرتیں وہ نکال دیں. بہت لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، چھوڑ دیں ان باتوں کو سوچنا. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے رہا ہے، آپ اپنی اس عزت کے ساتھ چلتے رہیں. اگر کوئی برائی آپ کے لیے کر رہا ہے، آپ کا کیا جا رہا ہے؟ وہ اپنی نیکیاں آپ کو دے رہا ہے. آپ کو لڑنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ صرف خاموش رہیں، صبر کریں، یا پھر آپ جا کے اس سے بات کو کلیئر کریں. عموماً ایسے ہوتا ہے، میری ایک بہت بہترین دوست ہے، اس نے مجھے ایک دن بولا کہ کوئی تھا جو اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا اور اب اس کا انتقال ہو گیا ہے، اور وہ کہنے لگی کہ میں نے کتنے سالوں سے دل سے اس کے لیے اس کو معاف کر دیا، وہ اللہ سے بھی کہتی ہوں میں نے اسے معاف کر دیا، لیکن پھر کہیں نہ کہیں وہ باتیں جو اس نے میرے ساتھ کی وہ میرے دل میں آ جاتی ہیں. میں کیا کروں؟ میں کیونکہ آپ نے معاف نہیں کیا ان کو. اگر آپ نے معاف کیا ہوتا تو پھر یہ باتیں آپ کے دماغ میں آتی ہی نہیں. ابھی بھی کہیں نہ کہیں ایک کونا میں کوئی چیز رہ گئی ہے جو آپ کو پنچ کرتی ہے اور آپ دوبارہ سے وہ باتیں سوچتے ہیں. ختم کر دیں. اور ویسے بھی جو مرنے والا ہے اس کے لیے تو برائی، جو مر گیا اس کے لیے تو برائی سوچنی ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو اچھا سوچنا ہے. کوئی بھی اس کی ایک نیکی تو ہوگی نا، ایک اچھائی تو ہوگی جس کو ہم سوچ سکتے ہیں. تو جب ہم اپنا دل صاف کر لیں گے، کسی بھی سے نفرت کرنے کے لیے کوئی وقت ہی نہیں ہے. آج کل کا جو زمانہ چل رہا ہے اس میں تو وقت ہی نہیں ہے، اس میں تو صرف اپنی آخرت کا ہی سوچ لیں تو بہت بڑی بات ہے. جب آپ کا دل صاف ہو جائے گا تو آپ کی زبان آٹومیٹک کلیئر ہو جائے گی، صاف ستھرے الفاظ نکالے گی. کیونکہ زبان تو تبھی بولتی ہے نا جب آپ کسی کے لیے اپنے دل میں نفرت رکھتے ہیں، تو پھر وہ آپ اپنی زبان سے باہر نکالتے ہیں، اس کو تو زبان پکڑی جاتی ہے. تو جب آپ کا دل صاف ہوگا تو آپ کی زبان بھی خوبصورت الفاظ نکالے گی. وہ کہتے ہیں نا منہ سے پھول جھڑنا، وہ وہی بات ہو جائے گی. خود سوچیں آپ. بہت لوگ بولتے ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا، ہم نے معاف کر دیا، لیکن پھر ان باتوں کو دہرا رہے ہوتے ہیں، ان باتوں کا بار بار ذکر کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ معاف نہیں کیا ہوتا، صدق کے دل سے معاف نہیں کیا ہوتا. اگر معاف کیا ہوتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے کوئی ذرا برابر بھی کوئی بات کر جائیں. جب آپ اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں تو کیا اپنے گھر کا سارا گند آپ لا لا کے اپنے کچن میں جمع کرتے جاتے ہیں، پھر ہر روز صاف کرتے ہیں، پھر کچن میں جمع کر لیتے ہیں، پھر ہر روز صاف کرتے ہیں، کچن میں جمع کر لیتے ہیں؟ نہیں. کچن کو بھی صاف کرتے ہیں، پورے گھر کی صفائی کرتے ہیں، تو آپ کو اچھا نہیں لگتا آپ کا گھر کتنا نیٹ کلین ہو جاتا ہے، کتنا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، کہیں کوئی گند نہیں، میل نہیں؟ تو آپ کا دل بھی اسی طرح صاف ہو سکتا ہے اگر آپ وہ جو کونا جس میں باتوں کو پھر بھی رکھتے جا رہے ہیں اس کو بھی صاف کر دیں. اور دل کا کینہ ختم کرنے کے لیے بہترین چیز ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ایام بیت کے روزے، جسے ایام 20 بھی کہا جاتا ہے، چاند کی 13، 14، 15 کی.
اور یقین مانیے آپ اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کریں گے. آپ کو کوئی لوگوں کی باتیں آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھیں گی. کوئی اگر کوئی برائی کر بھی رہا ہے تو آپ کو اس میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہوگا. تو جیسے ہم اپنے گھر کو صاف ستھرا، اپنے کمرے کو صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں، ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں اچھا فیل ہوتا ہے، پر ایسی چیز کا کیا فائدہ کہ جب آپ سارا کچھ صفائی کرنے کے بعد اپنے جسم پہ گندے کپڑے پہن لیں یا اپنے جسم پہ گندا پانی ڈال لیں. کیا ایسے کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو پھر اپنے دل کو بھی صاف کریں، اور جب دل صاف ہو جائے گا تو میں نے کہا کہ زبان اپنے آپ صاف بولے گی، خوبصورت الفاظ نکلیں گے، کسی کے لیے برا بولیں گے ہی نہیں، آپ نفرت نہیں انڈیلیں گے. آزما کے دیکھیں.